الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں میں خطا بار بار کرتا ہوں وہ کرم بار بار کرتے ہیں وہ کرم بار بار کرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا. جس بچی نے یہاں پہ تلاوت کی
اس نے کل ہی اپنا حفظ القرآن مکمل کیا، کیونکہ جب آئی تو میں نے دیکھا کہ یہی بچی کل آفس میں اپنی والدہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی، تو وہی بچی نے آج تلاوت کی اور بڑی خوبصورت تلاوت، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت صرف اس لیے پیدا کی کہ وہ دیکھے کہ کون لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو زندگی ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، جیسے دہریے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ زندگی تو ایسے ہی مارز وجود میں آ گئی، ایسے ہی ختم ہو جانی ہے، اور یہی زندگی ہے بس، لہذا جو انجوائے کرنا کر لیں، یہ مختصر سی جو زندگی ملی ہے اس میں جو انجوائمنٹ کر سکتے ہیں کر لیجئے، اگلی زندگی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ زندگی اور موت جو ہے میں نے تخلیق کی ہے، پیدا کی ہے، یہ صرف اس لیے کہ دیکھوں کون سے لوگ اچھے اعمال کر کے آتے ہیں۔ تو لہذا یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا میں جو بو گے وہیں آگے جا کے کاٹو گے۔ اب ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری بندگی اختیار کریں، اور بندگی ہوتی ہے 24 گھنٹے کی، عبادت 24 گھنٹے کی، یعنی اس میں کوئی لمحہ جو ہے وہ آپ اپنے پروردگار سے دور نہیں رہ سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازیں تو 5 دی اور 5 منٹ میں نماز پڑھ کے لوگ باہر بھی آ جاتے ہیں، 10 منٹ لگا لیتے ہیں، تو یہ جو بندگی ہے 24 گھنٹے کی یہ کس طرح ہے؟ اس کے لیے اللہ نے شریعت اتاری، ٹھیک ہے، اور اس میں کہا کہ جب 24 گھنٹے میں جو بھی عمل کرو گے اگر تو اس شریعت کے تحت کرو گے تو وہ بندگی میں آ جائے گا، وہ عبادت میں آ جائے گا۔ رات کو سونے لگے ہو تو سونے کی دعا پڑھ کے جو ہے وہ لیٹ جاؤ، ساری رات کا جو سونا ہے وہ عبادت میں آ جائے گا۔ صبح اٹھے ہو تو اٹھنے کی دعا پڑھ لو، ایون جو واش روم میں آپ 10-15 منٹ ڈیلی کے لگاتے ہیں وہ بھی دعا پڑھ کے جائیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی عبادت میں آ گئے۔ یعنی آپ نے اپنا جو اٹھنا اور بیٹھنا ہے وہ اگر شریعت کے مطابق بنا لیا تو وہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ آپ کی عبادت میں گزرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے بہت سارے اوقات جو ہیں وہ تو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں۔ انسان اکیلا کب بیٹھتا ہے؟ کتنی کو دیر اکیلا بیٹھ لیتا ہے؟ رات کو سونا ہی ہے نا اس نے، بقیہ تو جو ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ معاملہ، والدین کے ساتھ معاملہ، کس طرح کا حسن سلوک ہے، کس طرح کی اخلاقیات ہیں۔ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو باہر والے لوگوں کے ساتھ معاملہ، آپ لوگ بیٹھے ہوئے اسکول میں آتے ہیں تو بچوں کے ساتھ معاملہ، اپنی ٹیچر کولیگ کے ساتھ معاملہ، اپنے ادارے کے سربراہان کے ساتھ معاملہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں اس کے لیے شریعت اتاری گئی، اور اس کا جو ذریعہ اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان ہر معاملے میں دیانتداری سے، پوری وفا شعاری سے، پورے ہمہ تن گوش ہو کر اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ جب کام کر رہا ہے تو یہ عبادت میں آ گیا۔ اور آپ نے تو وہ والا عبادت کا حصہ چن لیا ہے جو کہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو آپ تو ویسے ہی معلم ہیں، آپ نے تو وہیں شیوا اختیار کر لیا، وہیں طریقہ کار اختیار کر لیا، زندگی کے معاملات وہیں اپنا لیے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور تمام پیغمبروں اور رسولوں کے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ وہ آتے تھے، ان کو جو شریعت ملتی تھی، جو پیغام ملتا تھا اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس کلاس میں ہیں اس کلاس کے سلیبس کی تبلیغ کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں یہ کام کرنا۔ اس میں اسلامیات بھی آتی ہے، اس میں اردو بھی آتی ہے، اس میں میتھمیٹکس بھی آتا ہے، اس میں انگلش بھی سب کچھ آتا ہے۔ یہ سارے علوم اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو جو فوقیت دی گئی تھی فرشتوں کے اوپر وہ کس چیز کی تھی؟ صرف علم کی بنیاد پر۔ جب کہا اللہ نے کہ میں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، یعنی انسان پیدا کرنے لگا ہوں، تو وہ کیا کہا فرشتوں نے
کہ اللہ کو انسان کو اس دنیا میں مبعوث کرے گا تو اس نے تو یہاں پر شاری کرنا ہے، اس نے تو یہاں پر غلط کام بھی کرنے ہیں۔ فرشتوں کو تجربہ تھا اس سے پہلے جنات کا، کیونکہ اس سے پہلے جن بستے تھے یہاں پر، تو انہوں نے چونکہ بڑی شرارتیں کی، بڑی جو ہیں وہ طغیانیاں لے کر آئے، تو اسی کے ایکسپیرینس پہ بات کہی۔ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو وہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ تمام اسماء سکھا دیا، اور پھر فرشتوں سے کہا بتاؤ ان چیزوں کا نام۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ جو تو نے علم دیا بس وہی ہے ہمارے پاس۔ پھر آدم علیہ السلام کو کہا گیا آپ بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے وہ تمام اسماء کے جو نام تھے وہ بتا دیے۔ تو اس طرح جو ہے پھر کہا فرشتوں کو کہ اب اس کو سجدہ کرو انسان کو۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ اس کی اولاد ہیں، آپ کے آباء و اجداد میں آپ کا جد امجد جو ہے وہ آدم علیہ السلام، جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا، فرشتوں نے سجدہ کیا، کس بیس پر؟ علم کی بنیاد پر۔ اور یہ وہی علم تھا جو آج آپ دیکھیں، میں بڑی سمپل سی بات ہے، آپ ایک دانہ جو ہے کسی بھی درخت کا، جیسے آم ہے اس کی گٹھلی جو ہے وہ دبا دیتے ہیں، اس آم کے اندر پورا درخت موجود ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ پنپتا ہے، بڑھتا ہے، گرومنگ کرتا ہے، بڑھتے بڑھتے اسے شاخیں لگتی ہیں، پتے لگتے ہیں، پھر اس کو پھل لگتا ہے، یعنی ایک گٹھلی کے اندر وہ پورا درخت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں، بیج کا ایک دانہ، اور اس سے کتنا بڑا تناور درخت بنتا ہے۔ یہی بات آدم علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ آپ کی سرسنست میں، ٹھیک ہے نا، آپ کی جبلت میں، آپ کے آدم خاکی میں وہ چیز ڈال دی گئی۔ اسماء، تمام دنیا کے جتنے علوم ہیں، آج جتنی بھی آپ نے عناصر ڈھونڈے ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی عناصر آپ نے ڈھونڈے، ایلیمنٹس جتنے بھی ڈھونڈے ہیں، ان سب کے اسماء آدم علیہ السلام کو بتا دیے گئے تھے۔ اور اسماء کے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اب ان کی جتنی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز ہیں وہ ساری کی ساری آدم میں ودیت کر دی گئی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے درخت جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا ہے، اسی طرح وہ علم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہا ہے۔ اور آج جتنی بھی علم کی شاخیں نکل رہی ہیں، یہ سارا علم وہ ہے جو بیج کی شکل میں بو دیا گیا تھا آدم علیہ السلام کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جو بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ نگہبانی کی ذمہ داری ہے بچوں کی، وہ نگہبانی کی ذمہ داری ہے گیٹ کی، ٹھیک ہے نا، جو بھی کام آپ کو زندگی میں ملا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ نے دیانتداری سے کام کیا، وفات شاری سے کام کیا، احساس سے دل کے ساتھ کام کیا، شریعت کے تحت کیا، ہر ایک کا بھلا چاہنے کے لیے کیا، کسی کی غیبت اور چغلی نہ کی، ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز آگے مقام بہت بڑا ہے، آگے مقام بہت بڑا ہے۔ اس کے جو اجر ملنے ہیں وہ یہاں پر تو نہیں، وہ اگلی دنیا میں جا کے ملیں گے، جہاں جب بہت سخت ضرورت ہوگی ہر ایک کو۔ تو بہرحال یہ چونکہ تلاوت بڑی خوبصورت ہوئی تو وہ بات نکلی تو کہاں تک پہنچ گئی۔ آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آج کے پروگرام کی غرض و غایت کیا ہے۔ علم تو سب کو ہوگا، یہ ہمارا ہوتا ہے بیسیکلی ٹیچرز انسینٹیو پروگرام، یا آپ اسے ٹیچرز ڈے کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی ادارے میں موجود ہوتے ہیں تو اس ادارے سے محبت ہو جانا، اس ادارے کا بھلا چاہنا، یہ انسانی فطرت کا ذریعہ اصول ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو سمجھ لیجئے اندر کوئی نقص موجود ہے، اندر کوئی نقص موجود ہے۔ جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، اگر اس ادارے کی فلاح و بہبود آپ کو مقصود نہیں ہے اور آپ اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا کر اس کو پروان نہیں چڑھا رہے تو ڈیفینیٹلی پھر اندر نقص موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بندہ کہتا نا جی مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی نوازا ہے، ٹھیک ہے، بڑی دولت دی ہے، تو پھر کسی نے کہا کہ کیا کبھی نماز پڑھی، سجدہ جا کے کیا؟ اس نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہیں اللہ نے جو نوازا ہے وہ امتحان کے لیے نوازا ہے۔ یہ
اگر اللہ کی محبت اس میں شامل ہوتی نا تو تمہیں سجدے کی توفیق دیتا. تجھ سے اللہ نے سجدے کی توفیق چھین لی ہے اور تم سمجھتے ہو بڑا نوازا گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ اپنے اندر تلاش کرنا ہے معاملہ کہ اگر میرے اندر وہ حب پیدا نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, جس سے میں ادارے کی میکسیمم فلاح و بہبود کی بات کروں, وہ کام کروں جس سے ادارہ پروان چڑھے, تو پھر میرے اندر کوئی نہ کوئی نقص موجود ہے. تو وہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, علامہ اقبال نے کہا تھا. جب ڈھونڈو تو صحیح نا اندر ہے کیا. ٹھیک, بہرحال ہم نے یہ ایک پروگرام بنایا تھا کہ ادارہ پروان چڑھ رہا تھا کرونا سے پہلے, سارے ادارے پروان چڑھ رہے تھے, تو جتنا کو پرانا تھا وہ اتنا زیادہ پروان چڑھ رہا تھا. تو کرونا سے پہلے آپ لوگوں نے معاملات دیکھے ہوں گے, الحمدللہ یہاں پر پرانے ٹیچرز بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اس میں اگر موسم گرما کی چھٹیاں بھی ہوئی تو ہم نے گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹیچرز کو جو ہے نا وہ 50% سیلریاں دینی شروع کر دیں, کیونکہ ادارہ پروان چڑھ رہا تھا اور انہی ٹیچرز کی بدولت تھا, یہی محنت کر رہے تھے, بات آگے بڑھ رہی تھی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے مختلف طریقے سے. تو یہ کرونا کے ذریعے پتہ نہیں کس کس کا امتحان لیا گیا, اس امتحان میں ہم بھی شامل ہو گئے کہ اب نوبت یہ آ گئی کہ اب جو ورکنگ ڈیز ہوں گے ان کی سیلری ملا کرے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیچر وہ پیرنٹس جو ہیں وہ فیس ہی نہیں جمع کرواتے, وہ تو سب کے علم میں ہے کیا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں جی جتنے دن نہیں پڑھا اس کی فیس کس چیز کی, تو پھر ہم وہ ٹیچرز کو یا سٹاف کو سیلری کس چیز کی دیں جب وہاں سے آنا ہی نہیں تو کس طرح کریں. بہرحال ہم نے یہ جتنا بھی 1.5-2 سال کا عرصہ گزارا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک امید کے ساتھ جتنے ریزروز تھے سارے اداروں پہ لگا دیے. ٹھیک ہے نا, کہ ادارے بچے رہیں. جب ادارہ بچا رہے گا تو انشاءاللہ حالات جب سازگار ہوں گے تو دوبارہ یہ معاملہ جو ہے نا وہی بہار والا معاملہ دوبارہ شروع ہوگا. تو یہ ہمارے انسینٹیوز بھی جو ہے نا وہ چلا کرتے تھے. تو ہم نے پچھلے سال بھی کرونا کے دنوں میں, چونکہ یہ ایک وعدہ کیا ہوا تھا, اس سے پیچھے ہٹا نہیں جا سکتا تھا, کہ کرونا کے دنوں میں بھی ہم نے انسینٹیو دیے, اور ابھی بھی اسی ماحول میں دوبارہ انسینٹیو کی بات ہونے لگی ہے. پچھلے سال ہم نے 1200 روپیز پر ایڈمیشن جو ہے نا انسینٹیو دیا تھا ٹیچر کو جس نے اپنے ریفرنس سے داخلہ کروایا تھا. اس سال ہم نے اس کو جو ہے نا وہ 100 انکریز کیا, 1300 بنایا, اور 200 اس میں مزید ڈال کر تو وہ ہم نے دے دیا ہے اس ادارے کے پرنسپل کو اور اس کی اکاؤنٹنٹ کو. یعنی پر ایڈمیشن 1500 روپیز ادارہ دے رہا ہے. اس میں خالصتاً ٹیچر کو 1300 روپیز اور 200 روپیز جو ہے نا وہ ہم نے دیے ہیں اس کی ہیڈ ٹیچر کو. یعنی اس ٹیچر, وہ ٹیچر جس ہیڈ کے انڈر کام کر رہی ہے اس کو, اور پلس اس کی پرنسپل اور اکاؤنٹنٹ کو, ان کو بھی اس میں شامل کیا, کیونکہ ہم نے پرنسپل اور اکاؤنٹنٹ کے ریفرنسز اس میں نہیں رکھے تھے کہ وہ اپنے ریفرنسز نہیں دے سکتے, تو ہم نے ان کو اس طرح ابلائج کیا. لیکن ایک اور طریقے سے جو ہم نے ابلائج کیا وہ یہ تھا کہ ایز اے ہول جتنے بھی کسی ادارے میں ایڈمیشن ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی ریشو کے مطابق بھی ہم نے ہر پرنسپل اور اکاؤنٹنٹ کو ان ایڈمیشن سے ڈائریکٹ نوازا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پہلے نہیں تھا, یہی سال آیا. یعنی اور یہ اماؤنٹ جو ہے یہ والی جو میں اس سال صرف اور صرف یہ جو ایکسٹرا ہم دینے لگے ہیں پرنسپلز کو اور اکاؤنٹنٹ کو ایز اے ہول ٹوٹل ایڈمیشنز پر, چاہے تھوڑے تھے چاہے زیادہ تھے, وہ راؤنڈ اباؤٹ کو 70,000 کے قریب وہ اماؤنٹ بن رہی ہے. اور یہ جو باقی انسینٹیوز ہیں تقریباً وہ 2 لاکھ سے زائد وہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہم دینے لگے ہیں. تو بہرحال بتانا مقصود یہ ہے, یہ وضاحت کرنا مقصود اس لیے ہے کہ یہ دیکھیں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر میں آج کاؤنٹ کر رہا تھا کہ ہم نے 205 لوگوں کو یہاں پر انوائٹ کیا, یعنی ہمارے 5 اداروں کے 205 امپلائیز یہاں پر. اگر ایک امپلائی ایوریج 5 ایڈمیشن بھی سال کے کروائے جس کے اس کو انسینٹیوز ملنے ہیں, تو وہ کتنے ایڈمیشن بن جاتے ہیں؟ وہ 1000 سے زیادہ ایڈمیشن بن جاتے ہیں, 1000 سے زیادہ ایڈمیشن بن جاتے ہیں. جبکہ ہمارے یہاں پہ جب اب ایڈمیشنز جو ہوئے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. قائد پبلک ہائی اسکول یہ مین کیمپس جو ہے اس میں سب سے زیادہ ایڈمیشن ہوئے 288.
288. اور اس میں جو انسینٹیو والے ایڈمیشنز تھے وہ تھے 48 جو ٹیچر اپنے ریفرنس سے ایڈمیشن لے کر آئے. اس کے بعد نمبر 2 پہ جو سب سے زیادہ ایڈمیشنز ہوئے وہ تھے قائد پبلک اسکول شہاپورہ میں 142 ایڈمیشنز اور 27 ایڈمیشنز انہوں نے اپنے ریفرنس سے کیا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ ایڈمیشنز ہوئے ہیں وہ ہے ماڈرن کیمپس 116 ایڈمیشنز اور اس میں 14 ایڈمیشن جو ہے نا وہ ریفرنس کے ساتھ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. نیو اقبال کیمپس میں ٹوٹل ایڈمیشن 84 اور ریفرنس کے ساتھ جو ایڈمیشنز ہوئے ہیں وہ ہے 13. جوہر کیمپس میں ٹوٹل 45 ایڈمیشنز ہوئے اور ریفرنس کے ساتھ 0. کوئی ایڈمیشن ریفرنس کا وہاں پہ نہیں ہے. اب میں نے کچھ پرسنٹیجز نکالی تھی کہ ٹوٹل ہمیں میں اگر کاؤنٹ کر لوں 1500 کے قریب سٹوڈنٹس ہمارے اداروں میں ایڈمیشن کے لیے آئے. 1500 کے قریب اور ان میں سے ایڈمیشن جو ہیں وہ تقریباً 500-550 ہوئے. ریشو میں بتا دیتا ہوں کہ جتنی انکوائریز آئیں اور اس کے اگینسٹ جتنے ایڈمیشنز آئے ظاہر ہے نمبر آف انکوائریز اور نمبر آف ایڈمیشنز یہ کو ریلیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی جتنے زیادہ ایڈمیشنز ہو گئے اس کا مطلب اتنی زیادہ انکوائریز فروٹفل ہو گئی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کا ڈیلنگ ہے کہ وہ کس طرح کی کرتے ہیں. اس میں جو نمبر 1 پہ آیا یعنی جتنی انکوائریز آئی اس کو میکسیمم ایڈمیشنز میں چینج کرنے پہ جو نمبر 1 ادارہ آیا وہ ہے جی قائد مین کیمپس 61%. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آیا ہے نیو اقبال کیمپس 56%. تیسرے نمبر پر آیا ہے قائد شہاپورہ 41%. چوتھے نمبر پر آیا ہے ماڈرن کیمپس 36% اور 5ویں نمبر پر جوہر کیمپس 34%. اب دیکھیں 34% کا مطلب کیا ہے آپ سمجھتے ہیں. یعنی 100 بچہ آپ کے پاس ایڈمیشن کے لیے آیا اور آپ اس میں سے صرف 34 بچوں کا داخلہ کر پائے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہماری جو پروگرس ہے وہ کتنی لو ہے. یہ جو 61% آیا ہے نا قائد میں جو سب سے مین ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی پروگرس ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جو 5 ادارے ہیں ان میں سے وہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے لیکن میں 61 پر بھی مطمئن نہیں ہوں. لہذا آپ کو اپنے طریقہ کار بدلنے پڑیں گے, اپنا سیٹ اپ چینج کرنا پڑے گا کہ جو پیرنٹس آپ کے پاس ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں ان کو آپ اپنی ڈیلنگ سے اپنی پریزنٹیشن سے اس طرح کا متاثر کر دیں کہ وہ 100% انکوائری آئی نہیں اور ایڈمیشن ہوا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ 61% جو ہے وہ اگر 85-90 تک پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھا وہ اصل. تو بہرحال اس وقت موجودہ حالات میں جو ہے وہ میں نے پوزیشنز بتا دی. اب آ جاتا ہے آگے سسٹینیبل, یعنی کس جو ایڈمیشنز ہوئے ان کو کس ادارے نے سنبھال کے رکھا اور کس نے کھو دیا. کس ادارے نے سنبھال کے رکھا اور کس نے ان کو کھو دیا. وہ آئے ٹھیک ہے نا اور کرونا کا معاملہ تھا یا انہیں کوئی سٹڈیز کا مسئلہ بنا یا کوئی بھی ایشو بن سکتا ہے, کوئی ٹیچر نے پنشمنٹ دے دی, کیا ہوا معاملہ, تو وہ بچے جو ہے نا وہ اسکول چھوڑ کے چلے گئے. میں نئے ایڈمیشنز کی بات کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں نمبر 1 پوزیشن پر آتا ہے ادارہ کہ جس نے جو داخلے کیے جیسے اور وہ سارے کے سارے آج تک موجود ہیں, یعنی وہ اسکول چھوڑ کر نہیں گئے. 96% سب سے زیادہ ایوریج آئی ہے یہ, اور وہ ہے نیو اقبال کیمپس کی. یعنی جو داخلہ ہو گیا نا اس کو یہ چمٹ گئے ہیں, جانے نہیں پھر دیا. ٹھیک ہے نا. یعنی ان والدین کو انہوں نے مطمئن رکھا ہے. ٹھیک.
اس کے بعد دوسری پرسنٹیج آ رہی ہے قائد شہاپورہ کی 94%. تیسری آ رہی ہے جوہر کیمپس کی 91%. اور چوتھی آ رہی ہے قائد مین کیمپس کی 86%. اور پانچویں آ رہی ہے ماڈرن کیمپس کی 74%. تو یہ ساری میں نے آپ کے سامنے کیلکولیشنز رکھی. ان کیلکولیشنز کے مطابق ہم نے آئندہ کے لیے اپنے معاملہ طے کرنے کہ کہاں پر سکم ہے، سکم کہاں پر ہے. کیا پیرنٹس کو جو ڈیلنگ پرسن ہے آگے بیٹھا ہوا وہ مطمئن نہیں کر پا رہا، یا پیرنٹس کے لیے جہاں پر وہ آتا ہے اور فرسٹ ٹائم کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کہیں فرسٹ امپریشن اچھا نہیں پڑا. ٹھیک ہے، وہ میں گاہے بگاہے جو ہمارے اکاؤنٹنٹ ہیں پرنسپلز ہیں ان کو بتاتا رہا ہوں کہ آپ نے ون ٹائم ون پیرنٹس کو جو ہے نا وہ ڈیل کرنا ہے. پھر کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے، کیوں نہیں مطمئن کر پائے، اور پھر جو داخل ہو گئے ان کو کیوں نہیں آپ نے جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھا، کیوں وہ چلے گئے. ظاہر ہے جب ایک بندہ داخل ہو گیا پھر اس کو پرابلم کیا بنی. تو یہ ساری چیزوں پہ جب آپ کنٹرول حاصل کریں گے ادارے پروان چڑھنا شروع ہو جائیں گے. جب ادارے پروان چڑھیں گے ان کی تعدادیں مکمل ہوں گی. ٹھیک ہے، دیکھیں اخراجات میں کوئی فرق نہیں پڑا اداروں کو. میں سیدھی سی بات بتانے لگا ہوں، اسکول میں اور فیکٹری میں بڑا فرق ہوتا ہے. فیکٹری میں جب کام کم ہوتا ہے تو انہوں نے زیادہ تر ٹھیکے پہ رکھا ہوتا معاملہ، ٹھیکیدار فارغ، کام ہے ہی نہیں. جو ملازمین رکھے ہوئے ہیں طرحوں پہ وہ بھی فارغ، بھئی کام ہے ہی نہیں، دستانے کہاں پہ بنانے ہیں، جیکٹیں کہاں پہ بنانی ہیں، سینہ کہاں پر، کام ہی نہیں ہے، لہذا فارغ. جب کام ہوگا بلا لیں گے. ٹھیک ہے، تو فیکٹری کے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ جتنا کام ہے اس کے مطابق اپنے امپلائیز کو مینٹین کر لیں. پوری دنیا میں یہ معاملہ ہوا کہ بیروزگاری اس حد تک پھیلی، ٹھیک ہے، اس حد تک پھیلی کہ اب شواہد یہ مل رہے ہیں کہ یورپ میں بھی فقیروں کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی، مانگنے والوں کی. یعنی یہ عالم ہو گیا یورپ وہاں پر. تو فیکٹری کے لیے تو یہ آسان ہے معاملہ، بندے فارغ کر دیں. لیکن سکول والے کا آپ دیکھیے معاملہ کہ کیا کرونا کی وجہ سے کسی کو فارغ کیا گیا؟ بھائی ایک کلاس ہے وہاں پہ 35 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور وہاں پہ ایک ٹیچر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اب 35 کی جگہ اگر 13 رہ گئے، 13 رہ گئے، باقی بچے جو ہے نا وہ سکپ ہو گئے ہیں، تو تب بھی ٹیچر وہی ہیں. اگر بچے زیادہ تب بھی ٹیچر وہی ہیں، سیکورٹی گارڈ بھی وہی ہیں، پرنسپل بھی وہی ہیں، اکاؤنٹنٹ بھی وہی ہیں. اب اکاؤنٹنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ پہلے اگر 1000 بچوں کی فیس جمع کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، اب 300 رہ گئے تو وہ 300 کی جمع کر رہی ہیں. لیکن کسی بندے کی سیلری کم نہیں کی گئی، جو وہ کام کر رہی ہے اس کے مطابق اس کو سیلری مل رہی ہے. تو سکول کی سب سے بڑی پرابلم یہ بن جاتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو فارغ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے کلاسز تو ساری چلانی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے سارے ادارے یہ مین کیمپس چھوڑ کر باقی تمام اداروں کی جو بلڈنگز ہیں وہ کرائے پر ہیں، اور کرایہ دار نے ایک پینی نہیں چھوڑی. 1 پینی ہوتی ہے نا، 1 روپیہ 1 پیسہ کہہ لیں. اس نے کہا جی میرا آپ کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر آپ فائدے میں تھے تو مجھے آپ نے کون سا کوئی فائدہ دیا تھا، اب نقصان میں ہے تو میں کیوں نقصان اٹھاؤں ساتھ. 1 مہینے کا کرایہ یا 1 روپیہ بھی اس نے چھوڑا اور نہیں دیدہ دلیری، اور ڈیٹ بھی آگے نہیں کرنے دی. سب سے بڑی بات یہ کہ 15 تاریخ اگر طے ہے کرائے کی تو 15 کو ہی لینا ہے، 16 نہیں میں نے انہیں ہونی دینی، چاہے 15 کو رات کے 12 بجے کرایہ ملے، ملنا اسی ڈیٹ کے اندر. تو ادارہ جو ہے نا اس نے پھر اپنے اداروں کو بچانے کے لیے سارے ریزروز استعمال کیے کہ ادارے بند تھے، کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن کرایہ مسلسل جا رہا ہے، جتنا سٹاف آ رہا ہے اس کو سیلریز مسلسل مل رہی ہیں. اور بلکہ کرونا کے جو پہلے 5-6 ماہ تھے اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میکسیمم سٹاف آ رہا تھا اور وہ ریکارڈنگز کروا رہے تھے، اور ریکارڈنگز ظاہر ہو رہی تھی تو ٹیچرز کو سیلری تو ملنی تھی جو آ رہے تھے. تو ادارہ 5-6 ماہ کرونا کی پوزیشن میں بھی فل فلیج سیلریاں دیتا رہا. تو بہرحال یہ رب کی طرف سے ہے، اسی نے عنایت کیا، اسی نے کسی بہانے سے واپس لے لیا. کوئی اس میں ہمیں جو ہے نا وہ ملال نہیں ہے، کیونکہ یہ رب کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں کے آگے کون کیا کر سکتا ہے. لیکن امید کا دامن ہم نے نہیں چھوڑا. انشاءاللہ العزیز اچھا وقت دوبارہ آئے گا
اور وہ اچھا وقت جب ادارے کے لیے آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ٹیچرز کے لیے بھی اچھا وقت ہی ہوگا. اس کے لیے آپ نے دعا فرمانی ہے. اور اب کھانا تو آپ کا انتظار کر رہا ہے, وہ کافی دیر کا آ چکا ہوا ہے, لیکن ہے وہ دیگوں میں, مجھے امید ہے کہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. ہم اس سے پہلے کہ مزید لیٹ ہوں, ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ جتنے بھی انسینٹیوز ہیں بس جلدی, جس کا نام پکارا جائے وہ ذرا جلدی سے آ جائے. میں نے سگنیچر بھی اس لیے کروائے تھے کہ وہ لوگ اٹینٹیو رہیں اور آگے ہی جو ہے نا موجود ہو کسی جگہ پر. اچھا جی, میں نے یہ بتایا تھا کہ جو میں نے اسپیشل انسینٹیوز بنائے جن کا پہلے کبھی تذکرہ نہیں تھا یا پچھلے سالوں میں کبھی بھی نہیں دیے, ٹوٹل ایڈمیشنز پر ہم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے قائد مین کیمپس میں 288 ایڈمیشن ہوئے اس کی ریشو سے, اور پلس جو ٹیچر نے انسینٹیو سے ایڈمیشنز کروائے اس کی ریشو سے, یہ جو ہے نا یہ تقریباً کو 30,000 کا کیش پرائز بنتا ہے. اور اس کے لیے میں 2 نام میں پکار رہا ہوں, ایک آمنہ رفیق اور ایک مسز شفق نبیل. آجے بھی آجے, جلدی کریں. اچھا, یہ جو بھی کیش پرائز ہے یہ دونوں آدھا آدھا کر لیں گے. اس کے بعد میرے پاس دوسرا نام ہے شہاپورہ کیمپس سے مسز مشرف اور مسز مدیحہ. ان کے جو ہے نا وہ ہیڈ کا بھی انسینٹیو ہے, چونکہ ان کے پاس ہیڈ اس وقت نہیں تھی, لیکن میں چاہوں گا کہ جو اس وقت کی موجودہ ہیڈ ہے وہ بھی آ جائیں. کوئی بات نہیں. ہاں جی, اس کے بعد میرے پاس نام ہے اپنا ماڈرن کیمپس سے مسز وفا عامر اور مس شمائلہ, اور ان کی ہیڈ ٹیچرز بھی آ جائیں اوپر. ہیڈ ٹیچرز موجود ہیں یہاں پر, آ جائیے آ جائیے جی. تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی بنتا ہے یہ آپ لوگ آپس میں بانٹ سکتے ہیں. ہاں جی, اقبال کیمپس سے مسز زوبیہ الماس اور صالحہ. آکاشا آپ بھی آ جائیں. ہاں جی, جوہر کیمپس سے مسز فائزہ اور مس ختیجہ. اب ان کی لسٹ ہے بھائی. جی, سب سے پہلے میرے پاس نام ہے آیا شمائلہ. ماڈرن کیمپس سے آیا شمائلہ. مس وردہ, ماڈرن کیمپس سے مس وردہ. آیا شہناز.